الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سورۃ الزخرف کے مضامین کے تحت اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، احکام شریعت سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو مزید اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، لیکن شیطان ایسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. فرشتہ اسے نیکی کے کاموں کی ترغیب اور تلقین کرتا ہے اور شیطان اسے برے کاموں کی ترغیب اور تلقین کرتا ہے. اب یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ شیطان کی مان کر برے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے یا فرشتے کی مان کر اچھے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف بخشا ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس کے اندر اچھائی کا مادہ بھی ہے اور برائی کا مادہ بھی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر کہ یہ کس اپنی جبلت کو اختیار کرتا ہے. تو بہرحال اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آیا. کیونکہ حضور کے توسط سے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں تو پہلے مخاطب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن اس سے مراد عمومی حکم ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب جس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو وحی آپ پر نازل کی ہے، آپ اس وحی پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. انک علی صراط مستقیم کیونکہ آپ سیدھی راستہ پر چل رہے ہیں. اگلی آیت بھی ساتھ ملا لیتا ہوں، پھر دونوں کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ کہ یہ قرآن کریم جو ہے، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو اور جو آپ کی امت ہے ان کو شرف بخشا ہے، ان کو عزت بخشی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب قیامت والے دن اس قرآن کے متعلق سب سے سوال کیا جائے گا. یہ دو آیات ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلی بات جو حکم دیا گیا وہ یہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کہ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے اس وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وحی پر مضبوطی سے جم جائیں. ہمیں بھی یہی بتلانا اور سنانا مقصود ہے کہ جو قرآن جس پر تم ایمان لاتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. اس قرآن سے باہر نہ نکلنا. قرآن سے مراد احکام شریعت. احکام شریعت اب صرف قرآن تو نہیں ہے نا جی، حدیث بھی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو قرآن سے مراد احکام شریعت کہ جو قرآن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک دستور، ایک نظام مہیا کر رہا ہے، اس نظام سے باہر نہیں نکلنا. کیونکہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ قرآن ہی اصل میں صراط مستقیم پر لے کر چلنے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اردو ترجمہ تو ہم اس کا کرتے ہیں کہ جی سیدھا راستہ. نماز میں بھی روز اللہ سے مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے، دین سے باہر نہیں نکلنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما ہے تو زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لائن کھینچی، سیدھا خط کھینچا، پھر کچھ لائنیں ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، ایسے کر کے زمین پہ نقشہ سا بنایا. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، یہ جو سیدھی لائن ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور یہ جو ادھر ادھر جو لائنیں کھینچی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ دوسرے وہ راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے.
میں اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی اگر کوشش کروں تو عرض یہ کروں گا کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے، باقی کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ میں نے جانا فیصل آباد ہے، جا رہا ہوں میں موٹر وے پہ ملتان کی طرف، تو یہ راستہ مجھے میری منزل تک نہیں پہنچائے گا، مجھے وہی راستہ میری منزل تک پہنچائے گا جو فیصل آباد کو جاتا ہوگا۔ تو سیدھے راستہ دین کا راستہ ہے جو مجھے میری منزل تک لے کر جائے گا، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی منزل میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری آخری جو منزل ہے، جہاں پر جا کر ہم نے ٹھہرنا ہے، جہاں پر جا کر ہم نے رکنا ہے، وہ جنت ہے، اور جنت تک لے جانے والا راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے راستے کوئی ادھر کو لے جائے گا، کوئی ادھر کو لے جائے گا، لیکن منزل مقصود تک ان میں سے کوئی راستہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ذکر کا معنی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی یاد دہانی کے بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی اللہ کو یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد ہے عظمت، کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کو عظمت ملی ہے، اس قرآن کی وجہ سے آپ کی امت کو عظمت ملی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھ کر سنایا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن ہی تو ہے۔ قرآن کی نسبت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر جڑ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا اس قرآن کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی عزت ملی ہے، کوئی شرف ملا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے۔ میں اور آپ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے۔ میں اور آپ آج نمازی ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے۔ میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کر بٹھا دیا۔ یہی وہ قرآن تھا، یہی وہ قرآن ہے جس پر ایمان لائے تو ابو بکر جو ہے وہ صدیق بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے عمر فاروق کہلاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے مطابق فیصلے کرنے کی وجہ سے عثمان غنی بن جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے علی حیدر کرار کہلائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جو پرانے احباب ہیں ان کو یاد ہوگا، میں قرآن کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو میں ایک بات ضرور عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب نسبت کسی ایک بڑی چیز کی کسی دوسری چیز سے جڑ جاتی ہے تو وہ جو دوسری کم درجے کی چیز ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ آپ بازار جاتے ہیں، آپ ایک گز کا کپڑا خرید کر لے کر آتے ہیں، وہ کپڑے کی ایک گز کے کپڑے کے ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ادھر گر گیا ادھر گر گیا، بچوں نے پھینک دیا، گندا کر دیا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اسی کپڑے کو آپ قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں، پھر اس کو قرآن پاک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ کپڑا کہیں گرتا بھی ہے تو ہم فوراً اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، حالانکہ وہ کپڑا تو اب بھی وہی کپڑا ہے نا، لیکن اس کپڑے کا احترام کیوں ہے؟ اس نسبت کی وجہ سے جو اس کی قرآن سے جڑ گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کہلائے۔ میری آپ کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے قرآن سے جڑ گئی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کے آخری امتی کہلائے۔ تو ان نسبتوں کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات جو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، جس قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس قرآن کی وجہ سے تمہیں شرف ملا، جس قرآن کی وجہ سے تمہیں مقام اور مرتبہ ملا، کل قیامت والے دن اس قرآن کے متعلق تم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ آیا اس قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، یا اس قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر بند کمرے کی بند الماری میں رکھ دیا، جب نئی دکان بنائی تو قرآن نکال لیا پھر واپس رکھ دیا، جب نیا مکان بنایا قرآن نکال لیا پھر واپس رکھ دیا،
جب بچی کی شادی ہونے لگی تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا. آیا جب کوئی فوت ہو گیا تو کرائے کے چند مولویوں کو بلوا کر مردہ بخشوا لیا. تو آیا قرآن کو صرف تم نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا یا قرآن کے مطابق کچھ اپنی عملی زندگی میں بھی عمل کر کے دکھایا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا. خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین او کما قال، کہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سو کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، بہت سو کو نیچے گرا دیا جائے گا. جس نے قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا اس کی تو دنیا بھی سنور گئی، اس کی زندگی بھی سنور گئی. لیکن جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اس کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کو سیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ جو شخص دنیاوی اغراض کے لیے اس قرآن کو استعمال کرتا ہے، قرآن کو بیچتا ہے، دین کو بیچتا ہے، تو کل قیامت والے دن جو بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے چہرے کے اوپر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو قرآن بیچا کرتا تھا، 500 روپے میں قرآن بیچتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی یہ پیشہ ور مولویوں سے ہم نے جان چھڑانی ہے، انہوں نے ہماری جان نہیں چھوڑنی، ہم نے ان سے جان چھڑوانی ہے. ہم خود ان لوگوں کو سر پر بٹھاتے ہیں، ہم خود ان کی جیبیں بھرتے ہیں، ہم خود ان کو کھابے کھلاتے ہیں. تو بدنام ان کو مت کیجیے، غلطی ہماری اپنی ہے. ہم کیوں ان لوگوں کو اتنا سر پر سوار کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنا دین مستند لوگوں سے نہیں سیکھتے؟ کیوں ہم ان کرائے کے مولویوں کے پاس بھاگے دوڑے پھرتے ہیں؟ جب یہاں پر جائیں گے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے قیامت والے دن میرے متعلق ہی سوال کیا جائے گا. اچھا یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، موضوع کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن آج ایک تو یہ جو سوشل میڈیا کا عذاب ہے نا، جان نہیں چھوڑتا. یہ آج ایک کلپ ابھی آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے میری نظر سے گزرا. اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن چلیں اب دوبارہ، کہ وہ آج کل یہ جو عجیب و غریب حلیے والے نت نئے اسکالرز آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار بھی گردانتے ہیں. اچھی بات ہے، ہمارا ان سے گمان اچھا ہے، یقیناً اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کر رہے، لیکن بھائی اسلام کی خدمت اسلام کے طریقے پہ کرو نا. دیکھیں بڑی سمپل سی، میرا ایک صاحب تھے، ان کو 8-10 سال پرانی بات ہے، تو انہوں نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا تنگ کر کے رکھا. تو وہ ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا، یہ مذاق کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اس کو سیریس نہ لے لے، کہ وہ ایک مرتبہ کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آنے والا حساب ہو گیا. وہ بندہ میری داڑھ کے نیچے آ گیا، کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے. تو پھر میں نے اسے بٹھا کے بات کی، میں نے کہا یار تیرے ساتھ مسئلہ کیا؟ کہتے جی میں معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کو بڑا ناجائز پریشان کیا. تو خیر جو آخری جملہ جو میری اس کی پوری گفتگو کا نچوڑ تھا، وہ میں نے کہا یار آپ بھی دین کا کام کرنے والے ہو، ہم بھی دین کے طالب علم ہیں، تو دین کا کام دینداری کے طریقے پر کرو. دین کے کام میں دنیا داری کو نہ لے کے آؤ. دین کا کام جب دنیا داری کے طریقے پر کیا جانے لگے گا نا تو وہ پھر دین کا کام رہے گا نہیں. تو بات چونکہ قرآن کی چل رہی ہے تو ایک اعتراض چند سال پہلے سے یہ اعتراض شروع ہوا. اب اس اعتراض کے اندر شدت آ گئی، میڈیا پر پھیل گیا، نت نئے اسکالرز آ گئے، نئے نئے بیان کرنے والے آ گئے. وہ اعتراض کیا ہے کہ جی یہ جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ دل کو لگتی ہے یہ بات؟ سچ بولنا ہے یار. کلام کس کا ہے یہ؟ اللہ کا. اللہ کا کلام کوئی اگر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تم کہتے ہو فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ 3-3 سال کے، 4-4 سال کے، 5-5 سال کے بچوں کو حفظ کرا رہے ہوتے ہیں، انہیں رٹا دیا، انہیں تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا کہ یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ نرسری کلاس کے بچے کو انجینئرنگ کی کتابیں پکڑا دو. اور بھائی وہ نرسری میں جائے گا، پریپ میں جائے گا، 1 میں جائے گا، 2 میں جائے گا، پھر 9th کے لیول میں جائے گا، پھر 10th کے لیول میں جائے گا، FSC کرے گا، BSc کرے گا. اس کے بعد اس کے پاس کھلا میدان ہے، میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، فلاں میں جائے، CSP افسر بنے، جو مرضی بنے.
تم تو یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جی نرسری کے بچے کو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھانا شروع کر دی جائیں یا میڈیکل کی کتابیں پڑھانا شروع کر دی جائیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں بحث یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنا، ایسے طوطے کی طرح رٹا دینا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ بڑی گمراہ کن بات ہے، بڑی گمراہ کن بات ہے. میں دلیل کے طور پہ صرف ایک روایت پیش کروں گا، پھر میں بات دوبارہ اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غالباً یہ روایت مروی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 کے برابر ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے پر کم از کم کتنی نیکیاں مل گئیں بھائی؟ 10. اور پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال بیان فرما رہے ہیں نا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف. تو اگر کوئی شخص صرف الف لام میم ہی پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کم از کم کتنی نیکیاں لکھی گئیں؟ 30. اب مجھے یہ بتائیں الف لام میم کا معنی معلوم ہے؟ کسی بڑے سے بڑے مفسر کے پاس چلے جائیں، عبداللہ ابن عباس سے بھی جا کر پوچھ لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جا کے پوچھ لیں، ان سے بھی جا کر پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، تو وہ جواب یہی ملے گا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. بھائی اس کے معنی نہ مجھے پتا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا، اس کے معنی صرف اللہ کو پتا. تو اب جس لفظ کا معنی ہی ہمیں نہیں پتا، اس کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفروضہ بالکل بے بنیاد ہے کہ بچوں کو ایسے ہی قرآن رٹا دیتے ہیں. بھائی وہ پہلی منزل ہے، قرآن کو یاد کر لینا وہ پہلی منزل ہے. وہ بات سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا. پہلے کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا آئے، دیکھ کر پڑھنا آئے، پھر زبانی تو یاد کر لو. جب زبانی یاد کر لو پھر اس کے بعد قرآن کو سیکھنے کی طرف بھی آ جاؤ. اب بچے کو اے بی سی پڑھنی نہیں آتی، آپ اس کے سامنے لکھ دیں ایپل اور کہو بھائی پڑھو اس کو، وہ کیا پڑھے گا؟ وہ اس کو تو اے بھی نہیں پڑھنا آتا، اس کو تو بی کی بھی پہچان نہیں ہے، اس کو تو پی کی بھی پہچان نہیں ہے، ایل کی بھی پہچان نہیں ہے. آپ اس کے سامنے ایک لفظ لکھ دیتے ہیں جی ایپل، بیٹا پڑھ کے دکھاؤ. کیسے پڑھے گا وہ؟ کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں. تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کر ایک بات آ گئی تھی تو درمیان میں نے کہا میں اس کو عرض کرتا چلوں. اس کے بعد اسی حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کل قیامت والے دن تم سے قرآن کریم کے متعلق سوال کیا جائے گا. 19ویں پارے میں واپس جاتے ہیں. 19ویں پارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکوہ ہے، شکایت ہے، جو کل قیامت والے دن وہ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے، یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچے، قرآن کو چھوڑا تو ہم بدعات کی دلدل میں پھنس گئے، قرآن کو چھوڑا تو ہم گمراہی کی تاریکیوں میں گھستے ہی چلے گئے، گھستے ہی چلے گئے، گھستے ہی چلے گئے. اور نکلنے کا راستہ صرف یہ قرآن ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے، میں تو کہہ ہی نہیں رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، اس قرآن کی وجہ سے تمہیں عظمت ملی، اس قرآن کی وجہ سے تمہارا مرتبہ اونچا ہوا. اس قرآن کے متعلق ہی تم سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد جو آیت آئی جس پر میں نے گزشتہ نشست میں گفتگو ختم کی تھی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ یہ لوگ جو شرک کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی شرک کی ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. اے محبوب آپ ان سے پوچھ لیجئے، یا ان سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ان کے پیروکاروں سے پوچھ لیجئے کہ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ کیا ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی، کیا ان کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ وہ شرک کے راستے پر لوگوں کو چلائیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب معراج میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو پھر وہاں پر انبیاء کرام کے مجمع سے ایک سوال پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی آپ لوگوں کو دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا؟ تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے یہ جواب دیا تھا کہ بعثنا بالتوحید، ہمیں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا.
انما یعبد من دون اللہ فہو باطل، لا الہ الا اللہ کے ساتھ پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، عبادت تعریفیں سب اسی کو سزاوار ہیں۔ انما یعبد من دون اللہ فہو باطل، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ مٹ جانے والا ہے۔ اس مضمون پر سورۃ الزخرف کے بڑے اہم مضمون کا اس عنوان پر تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک نیا مضمون آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم بار بار قرآن کریم میں یہ بات پڑھ کر آتے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مضامین بیان فرمائے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ جس مضمون کو اہمیت دی گئی ہے وہ گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کو ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسلی کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطمینان کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر احوال اور ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر احوال کو ذکر کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلی واقعات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ قصص میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو صرف ایک دو اہم نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور جو فرعون کے کارندے تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کی طرف جب نبی بنا کر بھیجا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز اس دعوے سے کیا کہ انی رسول رب العالمین، کہ میں خود ساختہ نبی نہیں ہوں، انی رسول رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے مالک نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں خود سے نبی بن کر نہیں آ گیا۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبوت کا مقام یہ اختیاری مقام ہے ہی نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا صوم و صلات کا پابند ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، متقی ہوں، تو میں اپنی اس عبادت کی وجہ سے مقام نبوت پر پہنچ جاؤں، تو یہ سب سے بڑی بھول اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ نبوت کا مقام اختیاری ہے، یہ استفائی مقام ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ تو پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی۔ دوسری بات فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی قوم کے پاس معجزات لے کر آیا کرتے، دلائل لے کر آیا کرتے، تو وہ ان کا مذاق بناتے۔ اس کے اوپر آج میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، الحمد سے قرآن کریم کا آغاز کریں، والناس پر جا کر قرآن کریم کو مکمل کریں، درمیان میں جتنی بھی اقوام کے احوال ذکر کیے جائیں گے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے اور ان فرعونیوں کے، آپ کو ایک بات مشترک ملے گی، کامن ملے گی ساری کی ساری امتوں میں، خاص طور پر ان بنی اسرائیلیوں میں، کہ ان کی گمراہی کے جو اسباب تھے وہ دو بڑے بڑے اسباب تھے، دو بڑے بڑے اسباب۔ نمبر ایک یہ ابھی آیا، یضحکون، مذاق بناتے تھے۔ نمبر دو، احکام شریعت میں منمانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ شریعت کے احکام کچھ ہیں، ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم اپنی مرضی اس پر مسلط کر رہے ہیں۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ جی دین میں تو بڑی آسانی ہے، دین میں تو بڑی آسانی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں دین میں آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ آسانی ہے، بالکل آسانی ہے، منمانی نہیں ہے دین کے اندر، ہم منمانی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں میں اور ہم میں یہی چیز مشترک ہے، برا نہ محسوس کیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ ہماری تو فیلڈ ہے، ہمارا تو روز واسطہ پڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ان کا بھی یہی کام تھا کہ جب شریعت کا کوئی حکم آتا تھا براہ راست انکار نہیں کرتے تھے کہ جی ہم نے نہیں کرنا، اس میں تعویلیں تلاش کرتے تھے، جسے ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں بہانے بازیاں۔
ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا گیا کہ تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں کرتے شکار، لیکن آگے چال چل دی، کوریڈور بنا لیا ایک چھوٹا سا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھیں، اتوار والے دن شکار کر لیا کرتے تھے، بہانہ تراشا، جس کی سزا پھر اللہ نے دی۔ اللہ پاک نے کہا کہ فلاں بستی میں تم نے داخل ہونا ہے، حطتن، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا۔ تو بستی میں داخل تو ہوئے، لیکن احکام شریعت کا مذاق بناتے ہوئے داخل ہوئے، نتیجہ ہمارے سامنے، قرآن نتائج ذکر کرتا ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی جس قوم نے بھی دین کا یا دینداروں کا مذاق بنایا، احکام شریعت کو پس پشت ڈالا، ان کا انجام یہی ہوا۔ ان کا اجتماعی طور پہ ہوا، ہمارا انفرادی طور پر۔ ویسے تو ہم اجتماعی زوال کا شکار ہیں ہی ہیں، پوری امت مسلمہ، خاص طور پہ ہم لوگ، لیکن انفرادی طور پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ ہم دین کا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ سننے والا اپنی غلطی تسلیم کر لے کہ ہاں جی یہاں پر میں غلط ہوں، نہیں جی آگے سے مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت بھی اس نہج پر جا کر کرنی ہے کہ اگلا مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ احباب کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ اختلاف رائے کریں بھائی، 1000 مرتبہ اختلاف رائے کریں، اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاف رائے بھی دلیل سے ہونا چاہیے، اختلاف رائے منہ بسور کر نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا معاملہ ہے بھائی، میری اور آپ کی تو اس میں کوئی چلنی نہیں ہے۔ تو ان کی اسی حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو نشانیاں، ان کو معجزات لا کر دکھلایا کرتے تھے، یہ ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، احکام شریعت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ایسی ان کے اوپر مقدر کی۔ اس وقت 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، 40 سال تک ایک ہی میدان کا چکر لگاتے رہے، صبح اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے، شام ہو جاتی تھی کہتے تھے ہم نے بڑا لمبا چوڑا سفر کر لیا، اگلے دن صبح ہوتی تھی تو وہیں پر ہوتے تھے کہ جہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا تھا۔ 40 سال تک میدان تیہ میں چکر لگاتے رہے یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی، اور بڑے احوال قرآن کریم میں ذکر کیے گئے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں اس مضمون کو یہیں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 1-2 مسائل ہیں، وہ مسائل سماعت فرما لیجیے۔ کیا ٹائم ہوا اس گھڑی میں؟